لاہور اشرے میں بھی ایک عورت کے ساتھ ایک واقعہ ہونے والا تھا کہ ایک کپل غالباً ایک کپل تھا جو ایک ہماری سسٹر تھیں. انہوں نے جو کپڑے کی جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی اس کے اوپر عربک میں کچھ برانڈ کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. مولوی طبقہ تھا اور انہوں نے کہا کہ بھجن آپ نے قرآن کی گستاخی کی ہے. گلبرگ کی جو ASP ہیں اس عورت کو وہاں سے نکالا. ہم یہاں پر کسی کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں. جھنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور اس بندے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو مارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی مولوی نے یا مفتی نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے, تو بیسیکلی یہ کس کی گستاخی ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے. سو کال مولوی حضرات یا مفسرین سے پوچھتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں قرآن کا ترجمہ خود پڑھنا شروع کروں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, معاذ اللہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ٹرو لیٹرز, میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرو لیٹ پرسیپشن. سانے سیالکوٹ کی طرح کل لاہور اشرے میں بھی ایک عورت کے ساتھ ایک واقعہ ہونے والا تھا, لیکن الحمدللہ ہماری پنجاب پولیس اور ہمارے پنجاب پولیس کے جو سپاہی ہیں اور خاص طور پہ گلبرگ کی جو ASP ہیں, جو لیڈی ایک آفیسر ہے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عورت کو وہاں سے نکالا اور بعد میں ایک ویڈیو بھی چڑھائی جو ہم اپنی اس ویڈیو میں بھی کوشش کریں گے آپ لوگوں تک اٹیچ کر دیں. اور یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں. بیسکلی ہوتا کیا ہے, میں ایک چھوٹی سی سمری آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, پھر ہم اپنے اصل پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, ان کے پیچھے وجوہات والے لوگ کون سے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان واقعات سے بچ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اصل اسلام کی دین کی نالج کی طرف آ سکتے ہیں. سب سے پہلی کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک کپل غالباً ایک کپل تھا, وہ اچھڑے میں گیا کچھ کھانے کی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. وہاں پر جو ایک ہماری سسٹر تھیں, انہوں نے جو کپڑے کی جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی اس کے اوپر عربک میں کچھ برانڈ کی چیزیں لکھی ہوئی تھیں. جو لوگوں نے یہ تصور کیا, وہاں پر جو بھی سو کالڈ مولوی طبقہ تھا, جو کہا جاتا ہے کہ کسی ایک اسپیشل ایک فرقے سے بھی بلونگ کرتے تھے لوگ, انہوں نے اس کو پکڑا اور انہوں نے اس کو پہلے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اس سسٹر کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ بھجن آپ نے قرآن کی گستاخی کی ہے کیونکہ اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے انتشار پھیلانے کے لیے بہت سے لوگوں کو وہاں پر جمع کر لیا. اسی وقت میں کچھ عقل مند لوگوں نے پولیس سے کانٹیکٹ کیا اور پھر موقع کے اوپر ASP بھی وہاں پر پہنچ گئی گلبرگ کی, اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ایک شاپ کو شٹر بند کر کے اور بڑی عقل مندی سے ان کو وہاں سے نکال دیا. جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی عرب کا برانڈ تھا اور انہوں نے اپنے برانڈ سے ریلیونٹ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. جو ایک شرٹ کے اوپر نارمل ہم اکثر جو برانڈڈ شرٹس پہنتے ہیں یا ٹی شرٹس پہنتے ہیں, تو لوگ انگلش میں جو برانڈ ہوتے ہیں وہ اپنے انگلش میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ عرب کا ایک برانڈ تھا تو انہوں نے عرب سے ریلیونٹ چیزیں لکھی ہوئی تھیں, اور اس طریقے سے یہ معاملے کو رفع دفع کیا گیا اور الحمدللہ وہ سسٹر اب خیر خیریت سے اپنے گھر میں ہے. لیکن اس واقعے سے ہمیں سمجھ کیا آتی ہے, ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے سانیہ سیالکوٹ ہوا تھا اور بے تحاشا واقعات ہماری پاکستانی ہسٹری کے اندر ہو چکے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر کوئی بھی کچھ جو انتشار پھیلانے والے افراد ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر دیں کسی کے بارے میں بھی, تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لوگ اس کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں. وہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم یہاں پر کسی کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں, ہم یہاں پر کسی کو بھی صحابہ کا گستاخ کہہ سکتے ہیں, ہم یہاں پر کسی کو بھی اہل بیت کا گستاخ کہہ دیں, یہاں پر ہم کسی کو بھی ولی اللہ کا گستاخ کہہ دیں, اور پھر لوگوں کا ایک جھنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور اس بندے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور اس کو مارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھنے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھجن جی ہم نے یہ دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے, اللہ معاف کرے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو فتح کر لی, مطلب ہم نے دین کو غالب کر دیا. ان کے لیے دین کو غالب کرنا یہی ہے کہ کسی بھی ایک بھولے بھلے معصوم بندے کو اس کے اوپر اٹیک کیا جائے اور اس کو مار دیا جائے, اور وہ اس طریقے سے غازی ڈکلیئر ہو جائیں گے, اور اگر اس میں کسی کی جان چلی بھی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شہید اپنی طرف سے ہی ڈکلیئر کر دیں گے. یہ ہمارے ملک میں بے تحاشا بڑھتا جاتا ہے. اب ان سے کبھی پوچھیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی کبھی سنا ہے کہ اللہ کا گستاخ ہے کوئی؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ قرآن کا گستاخ ہے, صحابہ کا گستاخ ہے, معاذ اللہ نبی کی کسی نے گستاخی کی ہے, اور اولیاء جو اللہ جو ہیں ان کی گستاخی ہے. لیکن ہم نے کبھی کسی مولوی نے یا کبھی مفسرین نے یا کبھی کسی مفتی نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے, لوگوں اٹھو احتجاج کرو اور اپنے حکمرانوں سے ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ یہاں پر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے, ہم قانونی طور پہ ان کی جو اڈے ہیں ان کو ختم کریں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ درباروں کے اندر جو قبر پرستی ہوتی ہے یا ہر فرقے والوں نے اپنی اپنی جو شرکی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے, یہ کس کی گستاخی ہے؟ بیسکلی یہ تو بیسکلی اللہ کی گستاخی ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں
یہ بات اگر یہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ تباہ برباد ہو جائے، یہ جتنے بڑے بول اپنے منہوں سے بولتے ہیں، ہمارا تو جو دین ہے وہ تو بیسکلی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قبر پرستی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی کس طریقے سے اپنی دعاؤں میں اولیاء کرام کو پکار رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے شرک ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ شیعوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، مولا علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو، حضرت عباس کو، بے تحاشا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بیسکلی یہ کس کی گستاخی ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا گستاخ کون ہے؟ یہ ہمیں یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، نہیں، قانون کی پاسداری ہمارے دین کے اوپر ہے۔ اور کبھی بھی ہم جب جنگوں میں بھی مسلمان جاتے تھے تو کبھی کسی عورت کے اوپر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہم کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو ہم سے لڑنے ہیں ہم اس سے لڑیں اور اس کو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دیں۔ لیکن یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی 100 150 200 بندوں کا ایک جھنڈ اکٹھا ہو اور وہ کسی بھی ایک معصوم بندے کو مار دے، اور سب کے سب غازی ہیں، اگر ان میں ایک آدھا کے بندے کی جان چلی جائے یا چوٹ لگ جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اللہ کا گستاخ کون ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ میرے مائنڈ میں یہ چیز آئی کہ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کی گستاخی کی ہے جنہوں نے، تو یہ قرآن کی گستاخی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہم سب لوگ خود قرآن کے گستاخ ہیں۔ کیسے کہ ہمارے گھروں میں، سب گھروں میں الحمدللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم نے بہت اونچی جگہ پہ کسی سے مقدس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس لیے اوپر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کو ریپیٹ کے ہم نے کبھی کھولنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اگر کبھی کھولتے بھی ہیں تو یا تو اپنے مردے بخشواتے ہیں، جب کوئی گھر میں کوئی فوت ہوتا ہے یا کبھی رمضان آتا ہے یا کبھی ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں اور کچھ صورتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا کبھی کسی مولوی کو یا مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں اور قرآن کی ایک محفل سجاتے ہیں، عربی میں قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ سا گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں گستاخ ہم سب ہیں۔ ہر وہ بندہ قرآن کا گستاخ ہے جس کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے اور اس نے کبھی ایک دفعہ بھی قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کبھی کوشش نہیں کی زندگی کے اندر کہ میں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس قرآن کے ذریعے کیا ہدایت دی ہے۔ اور اگر کبھی کوئی انسان، بھولا بھٹکا انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے، ہدایت کی طرف اس کی کوشش شروع ہوتی ہے، تو وہ کبھی کسی ہمارے سو کال مولوی حضرات یا مفسرین سے پوچھتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں قرآن کا ترجمہ خود پڑھنا شروع کروں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں کس عالم دین کے قرآن کے ترجمے سے علم حاصل کر سکوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، معاذ اللہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کبھی کوئی یہودی یا عیسائی یا کوئی کافر ہمیں یہ بات کرے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں پر ممبروں پہ بیٹھے ہوئے مولوی حضرات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جو وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کی آیات کو آسان کر کے بیان کیا تاکہ لوگ سمجھ سکے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بیسکلی یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو یہودیوں کے اندر علماء سو کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے، اس کتاب کے کسٹوڈین ہم ہیں، تو ہم آپ کو جو چیز بتائیں گے وہ آپ کے لیے حلال ہے، جو ہم آپ کو چیز بتائیں گے حرام ہے وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ بھائی کیوں ہم خود نہ سمجھ کے پڑھیں؟ یہ قرآن اللہ نے تمام انسانیت کے لیے دی ہے، یہ کسی اسپیشل کسی مولوی یا کسی مفتی کے لیے نہیں ہے کہ وہی سمجھ کے پڑھے اور وہ آپ تک جو بات پہنچائے آپ اس پر عمل کریں۔ اس کا سب سے زیادہ جو قصوروار میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے باپ دادا جنہوں نے خود کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی تعلیمات دے کر گئے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلوں نے بھی یہی اب کام کر رہی ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری یہ جو قوم ہے، جو جسے میں بیسکلی ہجوم کہتا ہوں کہ یہ ہجوم ہے، وہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو جب تک آپ قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام کریں وہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بریلوی تھے تو ہم بھی بریلوی ہیں، ہمارے والد صاحب دیوبندی تھے تو ہم بھی دیوبندی ہیں، ہمارے والد صاحب شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں، ہمارے والد صاحب اہل حدیث تھے تو ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کیسے بدل سکتے ہیں، ہم کیسے قوم بن سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اس میں جو تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو قصوروار جو لوگ ہیں وہ علماء سو ہیں۔
یہ ہر دین کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی مثال قرآن میں کتوں کی مانند دی ہے کہ یہ ان کی زبان ہر وقت ہامتی رہتی ہے، چاہے انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ یہ بیسیکلی تھوڑے پیسوں کے لیے قرآن کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، یہ اپنے مطلب کی چیزیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں بھی چینجنگ کر کر کے۔ یہ ہر دین کے اندر تھے۔ ہندوؤں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو برہمن آپ کو نظر آئیں گے، یہودیوں کے اندر نظر آئیں گے، عیسائیوں کے اندر فادر سسٹم، پادری سسٹم آپ کو نظر آئے گا، اور مسلمانوں کے اندر آپ کو علماء سو نظر آئیں گے۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو کہا کرتے تھے جب قرآن میں علماء سو کے بارے میں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے علماء سو کو دیکھنا ہے کہ آج کے زمانے میں علماء سو کون ہے، تو وہ آپ کو علماء سو نظر آئیں گے جب انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کیا۔ تب تو وہ سائیکلوں پہ، تب تو ان کے پاس کوئی پیسہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے دین کی طرف آنا شروع کیا اور دین کی طرف دعوت دینی شروع کی تو ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں، بڑے بڑے محل آ گئے، ہر ٹائم حاضر رہنے والے مرشد اور جو مریدین ہوتے ہیں ان کے پاس وہ آ گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بالکل چینج ہو گیا، بڑی بڑی لگژریز ویئرڈ گاڑیاں آ گئیں۔ یہ سب علماء سو آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گے۔ صرف کوشش یہ ہے کہ ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھانے سے پہلے یا ان کو بہتر کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہر وہ انسان جو اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی خود اصلاح کرے، وہ خود اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرے، اس کے بعد لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ہجوم کو ہم ایک بہترین قوم بنائیں جسے قرآن کا خود صحیح علم اور فہم ہو، اور یہ جتنے بھی واقعات ہمارے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں یا ارد گرد ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں، اس سے ہم تاکہ بچ سکیں اور صحیح اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف آئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی اگلی کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر، اللہ نگہبان۔